بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے سے بڑے صحابی کی تھی۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی کے جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کیں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دولہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچیں تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دی ہے، آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا ہے، علی، گھریلو ضروریت کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ، ایک زیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری نہیں، میں تیری طرف سے زیرہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ابھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں کرنا شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ ختیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں، اس نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا سیگا جلدی بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز آقا نامدار مدنی تاجدار رسول ذی وقار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ کو جہیز میں جو سامان دیا، اس کی فہرست یہ ہے کہ ایک چارپائی، بان کی چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک جاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی
حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حضرت فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے پوچھا اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی میں کیوں کر راضی نہ ہوں، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ قرآن کی آیات یاد کرنے لگیں کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق زوجیت نیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور نماز کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور فرمانے لگے اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا کے لیے ہمسائے بن گئے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔